قطر کا اسرائیلی وزیراعظم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امید ختم ہو گئی۔ جنگ بندی مذاکرات میں اپنی شرکت کا ازسر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ دوحہ پر اسرائیلی حملہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ نیتن یاہو مشرق وسطیٰ کو انتشار کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دوحہ پر حملے کا جواب علاقائی شراکت داروں سے مشورے کے بعد دیں گے۔ دوسری طرف قطر نے اسرائیلی حملے کے بعد اسلامی ممالک کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ہنگامی اجلاس اگلے اتوار اور پیر کو دوحہ میں ہوگا۔ قطر پر اسرائیلی حملوں پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ دوحہ حملے میں شہید ہونے والے افراد کی نماز جنازہ ادا۔ جنازے کے وقت 5 میتوں کو فلسطینی اور ایک کو قطری پرچم سے ڈھانپا گیا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کی قطر کے مقامی قبرستان میں تدفین۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملے میں 6 افراد شہید ہوئے تھے۔ جلال پور پیر بالا اور نواحی علاقے شدید سیلاب کی لپیٹ میں۔ شہر اور دیہاتی علاقوں کو ہر طرف سے سیلاب نے گھیر لیا۔ سیلابی پانی کی الغار سے متعدد دیہات زیر آب۔ فصلیں تباہ، بستی لانگ، بستی کنہوں اور بہادر پور میں پانی داخل۔ دکانیں اور مارکیٹیں بدستور بند۔ لوگوں کا انخلا جاری۔ شہر کو بچانے کے لیے اور شریف روڈ پر شگاف ڈال دیا گیا۔ سیلابی پانی نے اولڈ بہاڑی پل کے راستے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ جلال پور پیر بالا میں سیلاب متاثرین کی کشتیاں الٹنے کے واقعات۔ ایک کشتی میں سوار 28 افراد ڈوب گئے، 19 کو بچا لیا گیا۔ 9 لاپتہ افراد میں سے بچے سمیت 6 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ 3 افراد تاحال لاپتہ۔ متاثرین کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ گزشتہ رات پیش آیا تھا۔ اوت شریف کے علاقے باقری میں بھی کشتی سیلابی پانی میں الٹ گئی۔ ریسکیو نے کشتی پر سوار 4 افراد کو بچا لیا۔ منچن آباد میں بھی کشتی الٹنے کا واقعہ، 22 میں سے 20 افراد کو بچا لیا گیا، 2 افراد لاپتہ۔ بہاول نگر کے علاقے مامو کاہٹاڑ کے قریب بھی کشتی الٹ گئی۔ دوسری طرف ناقص کارکردگی پر اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیر بالا کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ دریا ستلج میں بہاول نگر کے مقام پر پانی کا تیز بہاؤ اور کٹاؤ جاری۔ بہاول نگر میں اب تک 100 سے زائد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ چکے ہیں۔ چشتیہ میں ایک اور حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ 40 کے قریب موضع جات پانی کی لپیٹ میں۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب۔ ایمپریس برج پر پانی کی سطح بلند۔ بہاول پور کے لیے اگلے 48 گھنٹے حساس قرار۔ سیلاب متاثرین نے 92 نیوز کو اپنے دکھوں سے آگاہ کر دیا۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کا قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق 31 سالہ چارلی کرک پر یوٹا یونیورسٹی کیمپس میں فائرنگ کی گئی۔ چارلی امریکہ میں فائرنگ کے بڑھتے واقعات پر بات کر رہے تھے۔ اسی دوران فائرنگ ہوئی اور گولی چارلی کی گردن میں لگی۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی نے بتایا کہ چارلی کرک پر فائرنگ کرنے والا شخص یونیورسٹی کا ہی طالب علم ہے جسے گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ یونیورسٹی کیمپس کی چھت سے کی گئی۔ چارلی کرک کے قتل پر امریکہ میں 3 روزہ سوگ۔ صدر ٹرمپ نے سیاسی انتہا پسندوں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل کا جنگی جنون عروج پر پہنچ گیا۔ صہیونی فوج کے 72 گھنٹوں میں 6 ممالک پر حملے۔ قطر، غزہ، یمن، شام، لبنان اور تیونس پر وحشیانہ بمباری۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر بمباری سے 35 افراد جاں بحق، 131 زخمی ہو گئے۔ تباہ الغزہ پر بھی صہیونی فورسز کی ہولناک بمباری، 72 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ امداد کے منتظر 10 فلسطینی بھی شہید، 60 زخمی ہوئے۔ غزہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی۔ ادھر تیونس کے ساحل پر موجود فلوٹیلا بھی اسرائیلی ڈرون حملے کا شکار۔ منتظمین نے حملوں اور خراب موسم کے باعث کشتی کی غزہ روانگی مؤخر کر دی۔ پورٹ پر ہزاروں افراد کا فلوٹیلا قافلے سے اظہار یکجہتی، اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ اسرائیلی حملہ علاقائی امن کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، حملہ ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ حملہ اسکولوں، سفارتی عمارتوں والے رہائشی علاقے پر کیا گیا۔ قطر زندگیاں بچانے کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے۔ ایسا حملہ خطے میں امن کی کوششوں کو کمزور کرتا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت ہمارے پاس جوابی حملے کا حق ہے۔ امن کے خواہاں ہیں، امن ہی ہمارا راستہ ہے۔ امن کا واحد راستہ بات چیت ہے۔
جو جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کو غیر مشروط داخلے کی اجازت سے شروع ہوتا ہے۔ انتہا پسندی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے۔ ہمیں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور دو ریاستی حل کے ذریعے امن کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ دوسری طرف قطر نے اسرائیلی حملے کے بعد اسلامی ممالک کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ امن کے لیے دن رات محنت کرنے والے ملک قطر پر حملہ اسرائیل اور امریکہ کے مفاد میں نہیں۔ امریکی مندوب ڈوروتھی شیا کا UN سیکیورٹی کونسل میں خطاب، کہا حماس کو ختم کرنا اہم ہدف ہے۔ صدر ٹرمپ تمام یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ برطانوی مندوب ڈیم باربرا خطاب میں قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی، کہا قطر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حملہ قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ حملے خطے میں کشیدگی میں اضافے اور جنگ بندی مذاکرات کو نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ چارلی کرک کے قاتل کو جلد گرفتار کر لیں گے، امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ برازیل کے سابق صدر بولسونارو کو سزا مایوس کن ہے۔ پولینڈ کی حدود میں ڈرون داخل ہونا غلطی ہو سکتا ہے۔ روسی ڈرون صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ اسرائیل کا جنگی جنون عروج پر پہنچ گیا۔ صہیونی فوج کے 72 گھنٹوں میں 6 ممالک پر حملے، قطر، غزہ، یمن، شام، لبنان اور تیونس پر وحشیانہ بمباری۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر بمباری سے 35 افراد جاں بحق، 131 زخمی ہو گئے۔ تباہ حال غزہ پر بھی صہیونی فورسز کی ہولناک بمباری، 72 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ امداد کے منتظر 10 فلسطینی بھی شہید، 60 زخمی ہوئے۔ غزہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی۔ ادھر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے غزہ میں اسرائیلی ٹینک پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ القسام بریگیڈ نے حملے میں اسرائیلی ٹینک کمانڈر سمیت 4 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم اور اسرائیلی صدر کی ملاقات سفارتی جھڑپ میں تبدیل۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اسرائیلی حملے کو ناقابل قبول اور قابل مذمت کہا۔ غزہ میں جنگ بندی کرنے اور انسانی امداد میں رکاوٹیں دور کرنے پر زور۔ ابتدائی لمحات میں ملاقات کی فضا کشیدہ رہی۔ ہاتھ ملاتے وقت دونوں رہنماؤں کے چہروں پر مسکراہٹ غائب تھی۔ لندن میں اسرائیلی صدر کے دورے کے دوران شدید احتجاج بھی کیا گیا۔ غزہ میں مظالم پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو اسرائیلی صدر کی گرفتاری کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، روس کا دوحہ پر فضائی حملوں پر شدید رد عمل۔ مستقل مندوب نے کہا کہ جارحانہ اقدامات مشرق وسطی میں تشدد کے نہ رکنے والے سلسلے کو ہوا دے رہے ہیں۔ میری لینڈ امریکی نیول اکیڈمی میں فائرنگ، امریکی نیول اکیڈمی اور قریبی فوجی اڈے پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اکیڈمی سے نکالا گیا سابق کیڈٹ مسلح ہو کر کیمپس میں داخل ہوا۔ مبینہ طور پر ملزم نے طلباء کے بڑے ہاسٹل بینکرافٹ میں فائرنگ کی۔